ایک دن جب میں کام سے گھر آ رہا تھا، رستے میں سوچا کہ کل چھٹی کر کے سارا دن گھر آرام کروں گا، لیکن کیونکہ میری فیملی دوسرے شہر رہتی تھی، اس لیے مجھے اپنے فلیٹ کی صفائی اور اپنے لیے کھانا وغیرہ خود ہی بنانا پڑتا تھا۔ آج میرا کھانا بنانے کا کوئی موڈ نہیں تھا، اس لیے میں نے رستے میں ایک ہوٹل کا رخ کیا۔ مجھے رستے میں چار عورتیں سڑک کے کنارے کھڑی ملیں۔ میں نے سوچا اور گاڑی ان کے قریب لے جا کر روک دی۔ جیسے ہی میں نے شیشہ نیچے کیا تو ان میں سے تین عورتوں نے اپنا ریٹ بتانا شروع کیا۔ رات کے اتنے، ایک گھنٹے کے اتنے، جیسے انہوں نے ریٹ رٹے ہوئے تھے۔ چوتھی، جو کہ ان سب سے جوان اور خوبصورت لگ رہی تھی، بالکل خاموش کھڑی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کتنے لوگ ہی ایک رات کے؟ وہ بولی جتنے مرضی دے دینا۔ میں نے کہا گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے وہاں سے کچھ سامان لیا اور گاڑی فلیٹ کی طرف موڑ لی۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا برگر کھاؤ گی؟ تو اس نے برگر جپٹ کر مجھ سے چھین لیا اور یکا یک پورا برگر کھا گئی۔ میں نے پوچھا بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے؟ وہ بولی آج پہلا دن ہے۔ میں نے کہا جھوٹ کیوں بولتی ہو؟ تو وہ بولی جھوٹ بول کر مجھے کیا ملے گا؟ میں نے کہا آپ کی شادی ہوئی ہے؟ تو وہ بولی ہوئی تھی، شوہر نشہ کرتا تھا، ایک دن کچھ الٹا پلٹا کھا کر آ گیا تو وہ مر گیا۔ میں نے کہا بچے کتنے ہیں تمہارے؟ تو وہ یکدم سے پریشان ہو گئی اور بولی صاحب جو کرنا ہے یہاں گاڑی میں کر لو، میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں، اگر آج میں کھانا نہ لے کر گئی تو وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ میرے ذہن میں آیا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے پوچھا گاڑی میں کرنے کے کتنے پیسے لوگی؟ وہ بولی مجھے بس آپ کچھ کھانا لے دینا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارا گھر کس طرف ہے؟ اور ہوٹل سے کھانا لیا، اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی اس کے گھر پہنچا، اس کے تین بچے بھاگتے ہوئے آئے اور کھانا ایسے کھانے لگے جیسے کافی دنوں سے کھانا نہ کھایا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور ایک مہینے کا راشن لے کر اس کے گھر دیا اور اس عورت کو اپنے فلیٹ کا بتایا اور اسے کہا کہ وہ وہاں صفائی اور کھانا وغیرہ بنا دیا کرے، میں اسے تنخواہ دے دیا کروں گا۔ وہ بولی بہت شکریہ صاحب جی، آج 7 دن سے ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا اللہ رحم کرے گا۔ اس کہانی سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک کہ آپ غریب ہوں یا امیر، اپنی بیٹی کی شادی لڑکے کے پیسے دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی تربیت اور کردار دیکھ کر کریں۔ دوسرا، ہمارے محلے میں، گاؤں میں، آس پاس بہت سے ایسے گھر ہوں گے جنہیں ضرورت ہوگی لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں کیونکہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، اس لیے ان کی مدد کریں۔ شکریہ۔